حقیقت میں ہم سب اس سے محروم ہیں، اس کو بھی ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا ارشاد فرماتے کہ اے میری امت، تم میں ایک دجال آئے گا، خیال کرنا تمہیں تمہارے ایمانوں سے بھٹکا دے گا۔ اگر تو وہ میرے دور میں نکلا تو میں اس کو خود سنبھال لوں گا، لیکن اگر میرے دور میں نہ آیا، بعد میں آیا، تو پھر تم خود اپنے ذمہ دار ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چند ایک نشانیاں بتائیں، بہت ساری نشانیاں ہیں، اور درمیان میں ایک واقعہ ہوا، ابن سیاد کا واقعہ۔ ابن سیاد کسی جگہ پہ پیدا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھنے کے لیے گئے، لیکن وہ وہاں سے بھاگ نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ نہ سکے۔ اور بعض لوگ اس سے یہ قیاس کرتے ہیں کہ وہ جو بندہ، وہ جو لڑکا تھا، وہی دجال ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، احادیث میں یہ کوئی صراحت نہیں ملتی ہے کہ کون سا بندہ اصل میں دجال تھا۔ بہرحال یہ صراحت ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال ضرور آئے گا، تو آئے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اللہ نے ہمیشہ سچ کر کے دکھائی ہے، اور اگر ہم یہ عقیدہ بھی نہیں رکھتے تو پھر ہم اپنے نبی کو نبی نہیں مان سکتے۔ نبی وہی ہوتا ہے جو اپنی ہر گفتگو میں سچ بولے۔ تو جب ہم نے یہ عقیدہ رکھا تو ہمیں یہ بھی لازمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک واضح حدیث ہے، اس میں ایک لمبی حدیث حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا ان سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا لی، آپ کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو بندہ جس جگہ پہ بیٹھا ہے وہیں بیٹھا رہے، اپنی نماز والی جگہ پہ بیٹھا رہے، کوئی نہ اٹھے۔ سارے صحابہ بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج تمیم داری اسلام لائے ہیں۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نصرانی تھے، عیسائی تھے، اور یہ اکثر مشرق کی طرف سفر کرتے تھے۔ مدینہ اس طرف ہے، یہ مغرب کی طرف ہو گئے مدینہ، اور مکہ ہے اس کے شمال میں مدینہ ہے، اور مدینہ کی مشرق میں یہ ہمارے ملک آتے ہیں، اور ہمارا یہ پاکستان بھی آتا ہے، یہ ہندوستان کا کچھ حصہ بھی آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تمیم داری اسلام لائے ہیں، اور انہوں نے واقعہ سنایا ہے کہ ہم مشرق کی طرف تجارت کے لیے نکلے، ہم 30 آدمی تھے، اور 30 بندے ہم سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران ہماری کشتی کا کنٹرول تھا، وہ ہم سے چھوٹ گیا، اور سمندر کی لہروں کے اندر وہ غوطہ زن ہو گئی، اور سمندر نے پورا مہینہ ہماری کشتی کو گھمایا، ہماری کشتی کبھی ادھر لگتی کبھی ادھر۔ آخر کار سمندر نے کسی جزیرے کے کنارے پہ ہمیں روک دیا۔ جب ہم وہاں سے اترے تو سب سے پہلے ہم نے ایک عجیب قسم کی مخلوق دیکھی۔ وہ ایسی مخلوق تھی کہ اس کے جسم پہ اتنے سخت بال تھے، ڈراؤنی قسم کی تھی، اس کا جسم نظر نہیں آتا تھا، اس کی شکل انتہائی ڈراؤنی تھی۔ ہم ڈر گئے کہ یہ کوئی شیطان تو نہیں ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام جساسہ ہے، جساسہ۔ پھر ہم نے کہا کہ جساسہ، پھر ہم نے اور بات اس سے کرنی چاہیے۔ اس نے کہا آپ اس عمارت میں چلے جائیں، یہ جو ساتھ میں عمارت ہے، یہ جو بندر نما بنا ہوا ہے، آپ وہاں جائیں، ایک بندہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، کافی عرصے سے وہ تمہارے انتظار میں، جاؤ۔ ہم کہا کہ ہم وہاں ڈرتے ہوئے اس عمارت کے اندر داخل ہوئے، تو ہم نے وہاں پہ دیکھا ایک بندہ تھا، بہت طویل القامت انسان تھا، بڑی قد اور انتہائی بھاری وجود کا بندہ، اور اس کی کچھ نشانیاں یہ بھی بتائیں کہ اس کی آنکھ اس طرح تھی جس طرح دجال کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، کہ پھر وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ جب ہم گئے اس نے آنکھ کھولی اور ہمیں دیکھا، کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ سب سے پہلے مجھے بیسان کی کھجوروں کے بارے میں بتاؤ۔ بیسان ایک علاقہ ہے جو شام کے اندر واقع ہے۔ بیسان کی کھجوریں اب بھی پھل دے رہی ہیں یا نہیں دے رہی؟ تو آپ نے کہا کہ وہاں سے پھل آ رہا ہے، بالکل پھل ہے۔ اور اس نے دوسرے مرتبہ پوچھا کہ بحر طبریہ، جو طبریہ کا جو چشمہ ہے، اس کا پانی کی کیا صورتحال ہے؟ پانی ابھی وہاں پہ فراوانی میں ہے یا کم ہے؟ کہا کہ ابھی بھی پانی وہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان قریب یہ بیسان کی کھجوروں کا جو پھل ہے ختم ہو جائے گا، یہ جو بحر طبریہ ہے یہ سارا سوکھ جائے گا۔ اور کہا کہ یہ بتاؤ مجھے وہ جو امی نبی ہے اس نے اب کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف وہ آ گئے ہیں، مدینہ کی طرف وہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ کہا جی، مدینہ کی طرف آ گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ ان کے حق سچ ہونے کی علامت ہے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، میں دجال ہوں، اور ان قریب میری یہ یہاں سے جو قید ہے چھوٹ جائے گی،
اور میں یہاں سے آزاد ہو کر پھر 40 دنوں کے اندر پوری کی پوری کائنات پہ میں چکر لگاؤں گا، سوائے 2 جگہوں پہ، ایک مکے میں داخل نہیں ہو سکوں گا، اور دوسرا طیبہ میں۔ مکے میں جب بھی میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا، وہاں پہ فرشتے ننگی تلواروں کے ساتھ میرا استقبال کریں گے، مجھے وہاں سے دفع کر دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیبہ، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، 3 بار فرمایا کہ یہ مدینہ میرا طیبہ ہے، یعنی مکے اور مدینے کے علاوہ پوری دنیا میں وہ گھومے گا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم ڈرتے ہوئے وہاں سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے پر جو تبصرہ فرمایا وہ یہ تبصرہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ان کی بات سچ معلوم ہوتی ہے، اور جس کی تصدیق نبی کر دے اس کی گفتگو میں جھوٹ کا احتمال ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم داری کی گفتگو مجھے سچ معلوم ہوتی ہے، اور یہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو میں آپ کو بتاتا رہتا تھا دجال کے بارے میں۔ یاد ان قریب وہ دجال مشرق سے نکلے گا، وہ یمن سے نہیں آئے گا اور نہ ہی شام سے ہوگا، وہ مشرق کے علاقوں سے آئے گا۔ اب مشرق کا علاقے کون سے ہیں؟ اس کے بارے میں ایک بندے نے اس کی تحقیق کی، مجھے بڑی اس کی پسند آئی۔ آج میں وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی ایگزیکٹ لوکیشن جو اس نے معلوم کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدینہ ہے اس کی اگر سیدھ پہ، یہ مشرق ہے نا، اس طرف مشرق ہے، مدینہ پیچھے ہے ہمارے، تو مدینہ کی سیدھ پہ 4 اس وقت جزیرے آتے ہیں، 4 جزیرے جہاں پہ سمندر ہے، اور درمیان میں جزیرہ اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جو سمندر میں کچھ خشکی کا حصہ ہو، وہاں پہ پھل بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ کچھ بھی چیز ہوتی ہے۔ تو 4 آتے ہیں، 2 یمن کے جزیرے ہیں، ایک یمن کا جزیرہ ہے اور ایک عمان کا ہے۔ عمان اس دور میں یمن تھا، تو یمن کے 2 جزیرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ شام اور یمن سے وہ دجال نہیں نکلے گا، وہ تو نکل گئے، ایک طرف چلے گئے۔ اب بچے 2، ایک ہے پاکستان کا جزیرہ تھا، گوادر کے ساتھ ہے، استولا نامی جزیرہ، دوسرا جزیرہ جاتا ہے انڈیا میں جو بحر ہند میں آتا ہے۔ یہ دونوں بحر ہند میں آتے ہیں، کیونکہ یہ بحر ہند ہندوستان تھا نا اس وقت، یہ پاکستان ہو گیا یا ہندوستان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا تو پورا مکہ فتح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ اس دنیا سے ہی بت پرستی کا نام مٹ جائے، اور اس وقت جو سب سے بڑی طاقت تھی بت پرستی میں وہ ہندوستان تھا۔ یہ بہت پرانے علاقوں سے، یہ ہمیشہ سے ہمارا یہ علاقہ جدی پشتی یہ بت پرستی میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہیں پہ ارشاد فرمایا تھا غزوہ ہند ہوگا، اور غزوہ ہند میں بیت المقدس سے ایک لشکر آئے گا جو ہندوستان کا جو سونا ہے وہ لوٹ کے جائے گا اور وہاں پر بیت المقدس میں لگائے گا، اور یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ آگے بھی اپنا غزوہ ہند ہو یا نہ ہو، یہ اللہ اور اس کے یہ اللہ جانے اور اس کی تقدیر جانے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کی یہ جو سرزمین ہے، یہ سرزمین شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا حصہ رہی ہے، اور یہاں پہ جو گوادر کے ساتھ کا علاقہ ہے جو کہ پہلے کسی زمانے میں عمان کے پاس ہوتا تھا اور پھر انہوں نے تحفہ دیا پاکستان کو، تو وہاں پہ استولا نامی آئی لینڈ ہے۔ اب 2 ہمارے پاس جزیرے بچ گئے، ایک جزیرہ بحر ہند میں ہندوستان کے علاقے میں آتا ہے، اور ایک جزیرہ بچا پاکستان میں گوادر کے ساتھ جس کا نام استولا ہے۔ اب اگر ہندوستان کا وہ جو جزیرہ ہے اس میں دیکھا جائے، اس میں کسی قسم کی کوئی عمارت نہیں ہے، کوئی عمارت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ لیکن جب پاکستان کے جزیرے کی طرف آ جائیں تو یہاں پہ ایک عمارت ہے، ہندوستان وہاں پہ ہندوؤں کی ایک عمارت ہے جس کو انہوں نے مندر کا نام دیا ہوا ہے، یہ کالی کوئی ان کے بت کا نام ہے، یہ اس کا مندر بنا ہوا ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اتفاق ہو کہ یہاں پہ بالکل ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کی سیدھ پہ یہ جزیرہ آ رہا ہے، اور اس کے اوپر وہی نشانیاں جو ان صحابہ نے دیکھی تھی کہ ہم نے وہاں پہ مندر دیکھا، اس مندر کے اندر اس بندے کو قید دیکھا تھا۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقت ہو اور اللہ یہیں سے اس کو نکلوائے۔ میں ذرا آپ کو دوسری احادیث کی بھی تناظر میں سمجھاتا ہوں۔ تو اب وہاں پہ اگر یہ دیکھیں کہ اب یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ وہ مندر تو بنا ہوگا 40 سال پہلے، 100 سال پہلے زیادہ سے زیادہ، اور یہ واقعہ ہے 1400 سال پہلے کا۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ وہ مندر 2000 سال پرانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی 500 سال پرانا ہے۔ ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ جو دجال ہے وہ عراق اور شام کے درمیان سے نکلے گا۔ اگر آپ عراق کی ایگزیکٹ لوکیشن دیکھیں اور شام کی لوکیشن، اس کے درمیان میں ہمارے پاکستان کا وہی ساتھ ہے، وہ جزیرہ ہمارے پاکستان کا وہیں آتا ہے،
وہ جو ان کا بت ہے جس کا انہوں نے مندر بنایا ہوا ہے، جس کو کالی کہتے ہیں، کالی، اگر آپ اس کی تصویر دیکھیں، اس دن میں نے وہ جب یہ تحقیق چل رہی تھی تو اس دن اس کے سامنے بھی آئی تصویر، شکل بالکل بدصورت، جس کو وہ کالی ماتا بولتے ہیں، انتہائی بدصورت شکل، دانت بڑے ہوئے، جسم پہ سارے بال، سب سے خوفناک بت جس کی ہندو پوجا کرتے ہیں اس میں سب سے خوفناک یہ ہے، کالی ہے۔ اور کچھ ذہن میں آپ کے آئے کہ جب صحابہ اس جزیرے کے اوپر اترے تھے، سب سے پہلے انہوں نے کس کو دیکھا تھا؟ جساسہ نامی جانور کو دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایسے بندے، ایسی شخص، ایسی مخلوق کو دیکھا کہ جس مخلوق کے جسم پہ اتنے زیادہ بال تھے، خوفناک معلوم ہوتی تھی، حتیٰ کہ اس ڈر کی وجہ سے صحابہ اس کے پورے حلیے کو بھی نہیں دیکھ پائے تھے۔ اور اسی طرح کا ملتا جلتا حلیہ وہاں پہ ہندو کیا کرتے ہیں، انہوں نے وہاں پہ اس کا بت بنایا ہوا ہے اور وہ ایک بڑا مندر ہے۔ اب یہ سارا اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حقیقت ہے، حقیقت۔ اچھا، اب یہ سوال ہے کہ وہاں پہ اب بھی وہ قید ہوگا یا نہیں، یہ اللہ اور اس کی تقدیر جانے کہ جب امام مہدی جب وہ آئیں گے اگلے دور میں، آ کر یہاں پہ لشکر میں جب جہاد کرتے ہوئے شام کے علاقے میں پہنچیں گے، شام کا علاقہ اس طرف جا کے پڑتا ہے ہمارے، تو جب شام کے علاقے میں پہنچیں گے تو مشرق کی طرف سے دجال آئے گا ان کی طرف، اور یہ ایک ایسی نشانی کے طور پہ ہوگا، لوگ پہلے جھوٹی ایک علامت بلند ہوگی کہ دجال آ چکا ہے، حقیقت میں نہیں ہوگا، لیکن پھر چند دنوں میں وہ نکل ہی آئے گا اور وہ مشرق سے آئے گا۔ تو یہ سارا اگر ان معاملات میں دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس زمانے کے بہت زیادہ قریب ہیں، کیونکہ بیسان کا جو درخت، ایک کتاب ہے دجال کون، کب اور کہاں، یہ ایک موقف، ان کا نام میرے ذہن سے اتر کے انہوں نے لکھا ہے، ان میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ بیسان کی جس کھجوروں کا اس دجال نے پوچھا تھا، ایک بھی پھل آج نہیں لگتا ان پہ۔ جو بحر تبریہ ہے، جس پانی کا اس نے پوچھا تھا، پانی کی صورتحال کا آپ کو پتہ ہے، موجودہ حال میں جو پیشین گوئیاں بھی ہو رہی ہیں، پانی ہر جگہ پہ ختم ہو رہا ہے، اور ان قریب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 70 سال بعد ہماری لڑائیاں پانی کی وجہ سے ہوں گی، کہ پانی کی قلت ہو جائے گی، لیکن یہ لوگوں کا کہنا ہے، ایک اللہ کی تقدیر اپنی ہے کہ اس نے انسانوں کو زندہ رکھنا ہے، تو پانی کا انتظام بھی وہ اللہ خود کرے گا، وہ اللہ خود کرے گا، لیکن بہرحال وہ پانی بھی وہاں سے ختم ہو چکا ہے۔ تو اب ہم کہاں پہ ہیں؟ اب ہو سکتا ہے کہ ہم اس دور کے قریب آ چکے ہوں۔ اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہر جمعے کو سورہ کہف کی لازمی تلاوت کیا کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا، یار ایک پیر آپ کا پیر ہے، ایک میرا پیر ہے، اور ایک ساری دنیا کا پیر اللہ نے بنا دیا، وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک وہ وظیفہ بتاتے ہیں، ایک وظیفہ وہ ہماری گلی کا پیر بتاتا ہے، ایک وظیفہ دونوں جانوں کا سردار بتاتا ہے۔ کس کے وظیفے میں زیادہ دم ہوگا؟ دم تو اسی کے وظیفے میں ہوگا جس کو اللہ نے اپنا محبوب قرار دیا، تو وہ بات کریں۔ اللہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا، ورنہ اس کا فتنہ ایسا ہوگا، اس کی لمبی تفصیل ہے، کرے گا کیا، کیسے رہے گا، وہ کبھی انشاءاللہ دوبارہ وقت ہوا۔ بہرحال آج کا جو میں نے یہ اتفاق مجھے نظر آیا، میں آپ سے اسی لیے آپ سے اس کا تذکرہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس زمانے کے قریب آ چکے ہیں، کیونکہ آج کل وہ اسٹولا آئلینڈ کھلا ہوا ہے، سارے جاتے ہیں وہاں پہ سیر و تفریح کے لیے، وہاں پہ عمارت موجود ہے، درمیان میں کوئی قیدی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو چھوڑ دیا ہو، تیاری ہو اور قریب ہو ہم، کیونکہ ہم آخر میں تو پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سے وہ کافی دور ہو، لیکن تیاری ہمارے نبی کی سنت ہے، تو ہم نے اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔